اسلام کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر فرزند قائد حضرت مولانا اسد محمود صاحب کی خدمت میں کہ وہ میڈیا کے ساتھیوں سے مخاطب ہوں اور انشاءاللہ آخر میں آپ کے سوالات کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہمارے مدعا کو قوم تک پہنچانے کے لیے آپ ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس وقت ملک گیر تحریک چلا رہی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے عنوان سے اس کا پس منظر بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کے اندر حکومت کے نام پر ایک ٹولہ اقتدار پر غاصب ہے۔ 18 ماہ سے میں اسی قومی اسمبلی کا رکن ہوں اور تمام معاملات ملک کے اندر جو صدارتی آرڈیننسز کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ ملک کے آئینی تقاضوں کو پامال کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور گزشتہ چند ماہ سے تو اسمبلی کا سیشن صرف اس لیے بلایا جاتا ہے کہ جو آرڈیننس اس وقت ملک میں نافذ ہے اس میں توسیع کے لیے وہ قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کو استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے ملک گیر تحریک کا اعلان کیا اور کراچی سے اس کا آغاز ہوا۔ 8 مارچ کو بنوں میں ہونا تھا جو 16 مارچ پر منتقل ہوا، اور 19 مارچ کو لاہور میں تحفظ آئین پاکستان کانفرنس ہونی تھی۔ آج جو ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی اس وقت ایک ہیجان کی کیفیت ہے پورے دنیا میں۔ اس حوالے سے ملک کے اعلیٰ اداروں نے اور افواج پاکستان نے اس کا نوٹس لیا اور حکومت کو متوجہ کیا کہ اس وقت صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے، لہٰذا ملک کے اندر تمام سیاسی قیادتوں سے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے، تمام تعلیمی اداروں سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے امتحانات کو اور اپنے جلسے جلوسوں کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کریں، جس پر تمام مکاتب فکر نے، تمام سیاسی جماعتوں نے ملک کے اندر اس وبا کو روکنے کے حوالے سے جو حکمت عملی اس وقت صحت کے ادارے کی طرف سے دی جا رہی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم قوم کو بھی متوجہ کریں گے۔ علماء اپنے اجتماعات میں بھی، جمعے کے خطبات میں بھی انشاءاللہ اس کے تحفظ کے لیے جو کردار اس وقت علماء کو اس میں بنتا ہے وہ ادا کرے گی انشاءاللہ، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس وبائی مرض سے مکمل طور پر پاک کرے اور ہمارے ملک کو صحیح معنوں میں امن اور آتشی کا قلعہ بنائے۔ مولانا صاحب، کرونا وائرس عالمی وبا صورتحال اختیار کر گیا، اس حوالے سے آپ حکومت سے کیا تعاون کریں گے؟ اور جمعیت علماء اسلام کی جو پالیسیاں تھیں حکومت کے خلاف، تحریک چل رہی تھی، آزادی مارچ ہوا، اس کے دیر پا نتائج سامنے آنے تھے، ابھی تک وہ بھی نہیں آئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چودھری برادران کو کہا تھا کہ وہ جو امانت ہے وہ بھی قوم کے سامنے لائی جائے، تو اس حوالے سے اور کیا حکمت عملی ہوگی جمعیت علماء اسلام کی؟ دوسرا مارچ ہونا تھا۔ دیکھیں، اس حوالے سے ایک تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے تھے،
کراچی میں ہم نے اس کا آغاز کیا، پھر بنوں میں اور لاہور میں ہونا تھا. اس کے بعد ہم نے اور اپنی شیڈیول دینی تھی. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم قومی اسمبلی کا گزشتہ جو سیشن ابھی ختم ہوا ہے جمعے کے روز ہی اراکین اسمبلی نے حکومت سے کرونا وائرس کے حوالے سے اقدامات کا تقاضا کیا کہ آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں، ہمیں اس حوالے سے آپ بتائیں. تو اس پر ان کے وزراء کھڑے ہو کر یہ جواب دیتے تھے کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ جس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہو کہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلا، جس ملک کا وزیر مذہبی امور کہتا ہو کہ مجھے سوشل میڈیا سے پتہ چلا، اور جس ملک کا وزیر صحت کہتا ہو کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، تو قوم کے حوالے سے انہوں نے نہ پہلے سوچا ہے، نہ اب سوچنے کی ان میں اہلیت اور صلاحیت ہے. جمعیت علماء اسلام نے اسی حکومت کے خلاف اسی بنیاد پر کہ یہ لوگ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ عوام کے کیا مسائل ہیں اور عوام کن مشکلات سے گزر رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور ان کا ہر عمل ہمارے دعوے کو صحیح ثابت کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے تھے، لیکن آپ نے خود دیکھا کہ آرمی چیف اور افواج پاکستان نے سب سے پہلے اس کا نوٹس لیا اور اس پر اجلاس بلائے، اور ان کے اجلاس بلانے کے بعد پھر حکومت نے اس پر اجلاس بلایا. صبح ہمیں کہا کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اور چند گھنٹوں کے بعد پورے ملک میں انہوں نے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا. تو یہ ان کی اہلیت ہے جس کے خلاف جمعیت علماء اسلام سیاسی محاذ پر علم بغاوت بھی بلند کر چکی ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہمیں آزادی نہیں ملتی تب تک ہم اپنی تحریک کو چلاتے ہیں. اور مولانا صاحب، جب یہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا کرونا وائرس سے آگاہ ہو چکے ہیں، ہر اقدامات کر رہے ہیں، WHO نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ پورے دنیا میں خطرہ دے دیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا انہوں نے شاباش دی ہے کرونا وائرس، ہم نے جو ہے نا اچھا کام کیا ہے. اب ساری دنیا لپیٹ میں آ گئی، اس کو کیسے شاباش دی؟ دیکھیں، قوم کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں اور مذاق بنا دیا ہے انہوں نے پورے ملک کو. یہ تو پھر بھی اس نے احتیاط سے کام لیا ہے. اچھا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ کرونا وائرس کی ذمہ دار بھی پچھلی حکومت ہے، کیونکہ ان کے پاس سوائے اس کے کوئی اور دعویٰ نہیں ہے اپنی جان خلاصی کا. تو اس حوالے سے ہم ان سے نہ کوئی امید رکھ رہے ہیں. ہمیں ان کا پتہ ہے 18 ماہ ہم نے اسی اسمبلی میں گزارے ہیں جس قسم کی اسمبلی کو انہوں نے بے توقیر کر دیا ہے. اور میں اپنے اداروں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اپنے پبلک کا خود خیال رکھیں. جہاں سیاسی جماعتوں کا کردار بنتا ہے، ہم سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم قوم کے غمخوار ہیں، ہم ہر محاذ پر تعاون کرنے کے لیے اداروں کے ساتھ تیار ہیں. لیکن حکومت کی سنجیدگی کا جو حال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ کس قسم کے اقدامات وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ٹی وی کے ذریعے ان کو پتہ چلتا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو پتہ چلتا ہے. تو بہرحال اس وقت پورے ملک کا نظام وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت تہس نہس کیا جا رہا ہے. ہماری معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، ہمارے انتظامی امور کے ڈھانچے کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، اور جو رہی صحیح کثر تھی وہ بھی آپ کے میڈیا پر حملے کے بعد کہ آپ کے ایک میڈیا چینل کے آنر کو انہوں نے تفتیش کے مراحل میں ابھی تک کیس ہے کہ ایک شخص نے درخواست دی ہے، وہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، وہ اس مرحلے میں ہے اور انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے. تو ہم نے اور اس حوالے سے کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ آپ انیشیل سٹیجز میں کسی کو گرفتار نہیں کریں گے، کیونکہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور آئین اس کو جو حقوق دیتا ہے آپ اس کو سلب نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اگر کوئی میڈیا چینل یا کوئی پولیٹیکل پارٹی عوام کے
احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں اور بقول ان کے مثبت رپورٹنگ نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو وہ پابند سراسر کر دیتے ہیں. کس کس کو وہ جیل میں ڈالیں گے, کس کس کو وہ نیب کے ذریعے سے زد و کوب کریں گے اور کب تک کریں گے. یہ حالات جو ہے زیادہ دیر نہیں چل سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں یہ مولانا صاحب جب یہ میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا ہے نیب کے جو ہے ضد میں آ کے, اس کے پہلے جو ہے غداری کے مقدمے درج ہوئے تھے پورے ملک میں, اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یہ دھمکیاں دے رہے کہ ہم غداری آرٹیکل 6 کے تحت گرفتار کر دیں گے. کیا یہ کڑی وہ کڑی ایک جیسی نہیں ہے کہ مولانا کو گرفتار کر سکے؟ دیکھیں, نیب جس تصور کے ساتھ بنا ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کارروائی کے تصور سے ایک آمر نے بنایا, اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کی کابینہ میں وہی لوگ ہیں جو جنرل مشرف کے کیبنٹ میں بیٹھتے تھے. ہم نے تو جب آرٹیکل 6 کی بات انہوں نے کی تو جمعیت علماء اسلام نے ان کے اس بیان کا خیر مقدم کیا اور ان سے تقاضا کیا کہ خدا را اب آپ اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹنا اور آپ نے ضرور یہ اقدام کرنا ہے کہ ہمیں آرٹیکل 6 ہم پر چلانا ہے تاکہ قوم کو ہم بتا سکیں کہ آرٹیکل 6 کس پر لاگو ہوتا ہے اور کس پر نہیں. خود تو فارن فنڈنگ کیس کے پیچھے 60 سے زائد درخواستیں دے چکے ہیں کہ ہمارے فارن فنڈنگ کیس کو نہ سنا جائے, جس میں ان کو کہاں سے فنڈنگ ہوئی ہے, کیا وہ فنڈنگ جائز راستوں سے آئی ہے یا ممنوع راستوں سے آئی ہے. تو بہرحال اس تمام چیزوں کو جمعیت علماء اسلام قوم کے سامنے پیش کر رہی ہے اور ہر محاذ پر ہم اس حوالے سے آواز بلند کر رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام اس ملک کی وفادار جماعت ہے. ہم نے اس ملک کے آئین پر دستخط کیے ہیں, ہمارے اکابر نے دستخط کیے ہیں, اور ہمیں کوئی کسی سے بھی وفاداری کا اور وطن پرستی کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا. آج میں تیسری نسل میں اس ایوان کا ممبر بن رہا ہوں اور قوم جو ہے مسلسل ہم پر اعتماد کر رہی ہے, جمعیت علماء پر اعتماد کر رہی ہے. تو اس طرح کسی کے کہنے سے جس کی خود اپنی ذات متنازع ہو اور جس کے متعلق ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہے, یہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ملک پر حکمران بنایا ہے, تو یہ سب سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ سے نکالیں اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں جس آزادی کے تصور کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اس کو عملاً ہم پبلک دیکھ سکے کہ واقعی آج ہم وہ آزادی محسوس کر رہے ہیں. جب یہ ملک نازک موڑ پہ کھڑا ہے تو مختوم شاہ محمود قریشی جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات کر رہا ہے, ایک تو ایمرجنسی لگی پڑی ہے, دوسری طرف یہی بات کر رہا ہے. آپ اس کو کیا جمعیت علماء اسلام کیا صوبے کی حمایت کرے گی یا پہلے تو اس حکومت کو ہم جائز نہیں سمجھتے, ہم اس حکومت کو ناجائز تصور کرتے ہیں اور اس کے ہر اقدام کو ہم ناجائز تصور کرتے ہیں. مسئلہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ایشو پاکستان کے اندر جب پبلک کے سامنے آتا ہے تو ان کے اپنے وزراء کے آراء سامنے آتی ہیں. کچھ وزراء ایک طرف ہوتے ہیں اور کچھ وزراء دوسری طرف ہوتے ہیں. تو ہر ایشو پر ان کے اپنے وزراء انہوں نے تقسیم کیے ہوتے ہیں اور پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب ان کے وزراء کی جو بیانات ہیں اس میں حکومت کی ترجمانی کون کر رہا ہے. تو ہم اس کو فریب ہی سمجھ رہے ہیں اور عملی اقدامات اس وقت ہی آئینی اور قانونی تصور کیے جائیں گے جب عوام کے منتخب ووٹوں سے ایوان کے اندر اراکین جائیں گے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا, اب کرونا وائرس کے باعث جو ہے مدرسوں اور درگاہوں کو بند کیا جا رہا ہے, کیا بیرونی کسی باہر کا کسی کا تو ہاتھ نہیں ہے جو اسلامی جو ہے اس حوالے سے ہمارے ادارے جو ہیں جو صحت کے ادارے ہیں اور دیگر جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کے اندر انہی چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں سے, تمام تعلیمی اداروں سے انہوں نے رابطے کیے ہیں اور ان کے اتفاق رائے کے ساتھ ہی مدارس کے امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور جلسے جلوسوں کو ملتوی کر دیا گیا ہے. تو یہ احتیاط
का तकाजा है और ये कतअन तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। हमें इस पर अमल करना चाहिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की जो तालीम हासिल करने के लिए तलबा चीन गए थे, उनको लाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? हज़रत, ये तो हम कौमी असम्बली के अंदर बार बार पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं उन तलबा के साथ जो इस वक्त चीन के अंदर हैं। अगर आप उनको नहीं ला सकते जो वुहान के अंदर हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो दूसरे इलाकों में तो पाकिस्तानी मौजूद हैं, क्या आप उनको भी नहीं ला सके? तो सिवाय इस लफ्ज़ के कि हम मुशाहिदा कर रहे हैं, हमने आज तक कोई ईरान से तो आदमी ला चुके हैं, पर चीन से क्यों नहीं लेके आ रहे हैं सर? ईरान के ज़ायरीन की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो अपने प्रोग्राम पर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी जो बॉर्डर के ऊपर उन्होंने एक कैंप लगाए हुए हैं। हमारे जो वहाँ से रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने जो मंजरकशी की है उस कैंप की, तो उसमें 50-50 बेड उन्होंने एक साथ रखे हुए हैं, और अगर उसमें कोई एक नेगेटिव है और 49 एक पॉजिटिव है और 49 नेगेटिव है, तो वो सबको एक साथ उन्होंने रखा हुआ है। तो उस हवाले से भी जो इक़दाम अभी तक वहाँ पर हुए हैं वो भी नाकाफ़ी हैं। हम समझते हैं कि अगर एहतियात का तकाजा ये है कि हम तमाम तालीमी इदारे, पार्क्स और जलसे जुलूस और ये तमाम चीज़ें हम बंद करें, तो फिर हमें वो सहूलियात कार लानी होंगी जो इस वबा का रास्ता रोक सके। अलामा राशिद साहब, तव्हां इहो सिंध हुकूमत जे हवाले सां असांखे कुझु ॿुधायो। कोरोना वायरस जे हवाले सां सिंध हुकूमत जेके इंतज़ाम कया आहिनि उन मथां केतिरे मुतमिन आहे हुया? कल मुझे बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हुकूमत की तरफ से रब्ता किया गया था और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हम एहतियाती तदाबीर के तौर पर इक़दाम उठा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक सूबा या एक इलाका या सिर्फ हमारा मुल्क इस लपेट में है। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम हमारे साथ ताउन करे। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी मरकज़ी जमात और सूबाई जमात की मुशावरत के बाद 15 दिन तक अपनी तमाम सियासी समाजी सरगर्मियों को बंद करने का ऐलान किया है। मदारिस में छुट्टियाँ करने का ऐलान किया है। यहाँ तक कि हमने अपने कल हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सूबे सिंध का इजलास था, उसको मुलतवी कर दिया है। तो मैं इस हवाले से तो फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जिस पे ये कह सकूं कि सिंध हुकूमत या सिंध गवर्नमेंट उसमें कोई सुस्ती बरत रही है। हिफाजती इक़दाम के तौर पर जो इक़दाम वो कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हिफाजती इक़दाम की बात नहीं है। अमली तौर पर हमने इस वबा और वायरल के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा और इस जंग में कामयाब होना होगा। ॿियो राशिद साहब, तव्हांजे हवाले सां सिंध में हिकिड़ो ईअं प्रोपगेंडा जो इशू हले पियो त तव्हां कुझु बिलावल साहब को लक़ब अलक़ाब ॾिना आहिनि, हवाले सां का वज़ाहत थी वञे या का हक़ीक़त सां? देखिए, मैं इस पर एक बात वाज़ह कहना चाहता हूँ कि जनाब बिलावल जरदारी साहब के हवाले से जो बात पर तनकीद करने वाले खुद अपनी ज़बान से ये कह रहे हैं कि राशिद साहब ने अज़राह तंज़ उसको कहा है, वो खुद अपनी ज़बान से मोतरफ हैं कि मैंने अज़राह तंज़ कहा है। अगर अज़राह तंज़ मैंने कोई बात की है तो उसकी वो निशानदेही करते। सबसे पहली बात यह है कि उनका अंदाज़ तकल्लुम, मुझसे अंदाज़ गुफ्तगू यह है कि कोई एक मौलवी साहब उठा है और उसने मुझे वाजिबुल कत्ल बना दिया है। दूसरा मौलवी साहब उठा है और उसने न मेरे माँ को छोड़ा है, न बाप को छोड़ा है, न मेरी ज़ुर्रियत को छोड़ा है, न मेरे ख़ानदान को छोड़ा है, और माशाल्लाह उनके अंदाज़ गुफ्तगू ये है कि नूर टपक रहा है उनके गुफ्तगू से। और फिर तीसरा साहब उठता है और फिर वो मेरे बाप को गालियां देता है, मेरे पूरे थाट को गालियां देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। जिस रफ्तार से शहीद खालिद महमूद सुमरो के बाद जमात सिंध में पनप रही है, बढ़ रही है, और फिर पिछले अरसे से सिंध के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम हर तहरीक का अव्वल दस्ता बनती है। पाकिस्तान के अंदर जो भी तहरीक होती है उसका आगाज सिंध से होता है। ये चीज बहुत सारे लोगों को खटक रही है। मुझे बार बार मुख्तलिफ जराए से ये पैगाम भी दिए गए कि इन एक्टिविटीज को बंद करो। सिंध ने ठेका नहीं उठाया, यहां से क्यों ये मामलात हो रहे हैं? जिन लोगों को मेरी जमात के ये प्रोग्राम खटक रहे हैं,
जिन कुव्वतों को सिंध के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत और कुव्वत खटक रही है, वो ऐसे किराए के लोगों से मेरी और मेरी जमात की किरदार कुशी करके शायद मेरी जमात का रास्ता रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि आप जितनी गालियां दे सकते हैं दे दें, जितनी साजिशें कर सकते हैं कर लें। डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो को शहीद करने के बाद भी आप इस जमात को रास्ते से नहीं हटा सके। अगर मेरे नसीब में शहादत होगी तो मेरे लिए सआदत होगी, लेकिन इतना कह रहा हूं कि अब हमारा रास्ता कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह इनकलाब इस धरती का मुकद्दर है, जितने ओछ के हथकंडे करने हैं कर लो, लेकिन इंशाअल्लाह सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम मुतबादिल कुव्वत और क़यादत होगी। और अब सिंध के अवाम की अगर कोई हकीकी मानाओं में जमात नुमाइंदगी करेगी तो वो जमीयत उलमा इस्लाम होगी। जितने भी आप ओछ के हथकंडे करें, आप हमारा रास्ता नहीं रोक सकते इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।